گرامی، گزشتہ جمعے میں آپ احباب کے سامنے سود کے عنوان پر کچھ آگاہ کیا تھا۔ آج پھر بھی اسی کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ احباب کو زیادہ سے زیادہ معلوم ہو جائے۔ آج یہاں تک کہ 10 جون سن 2022 عیسوی ہے، اور اسی طرح آج 10 ذی القعدہ 1443 ہجری ہے۔ گزشتہ جمعے میں کافی سارا عنوان سود کے بارے میں آگاہ کر چکا ہوں۔ آج پھر دل میں آیا کہ اسی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہ کروں۔ 73 گناہ کبیرہ ہیں سود کھانے والے کے لیے، اور سب سے جو ادنا، سب سے جو چھوٹا گناہ ہے وہ کتابوں میں آتا ہے کہ اپنی والدہ مائدہ سے 36 مرتبہ زنا کرنا۔ ایک روایت میں 70 مرتبہ کے بارے میں بھی ہے کہ سود کھانا 1 درہم یا 1 تر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یعنی کہ 4 اننے سود کھانے کا بھی اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک کہ سود کھانے والوں کے پیٹ جو ہیں قیامت کے دن اتنے بڑے بڑے ہوں گے، اس میں سانپ اور بچھو صاف شفاف پیٹ میں پھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پتہ چل جائے گا کہ یہ سود کھانے والا تھا۔ سود ہے کیا؟ علماء بھی بتاتے ہیں، عوام میں بھی یہ بات آتی ہے۔ اصل میں عربی کا لفظ ہے ربا۔ ربا کہتے ہیں سود کو۔ سود کا معنی یہ ہے کہ پیسے کسی کو دینا، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس سے پرافٹ لینا۔ اس چیز کو اصل میں حرام کرا دیا۔ سود دینے والا، سود لینے والا، سود کے بارے میں لکھائی کرنے والا، لکھ پڑھ کرنے والا، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ سود کے معاملات میں جو گواہ بھی بنتا ہے یہ سارے جہنم میں۔ اس عنوان پر جو میں تیاری کر رہا تھا، میرا دل بھی بہت دکھا کہ دیکھو کہ معاشرے میں کس قدر اس معاملات میں خیال بھی نہیں کیا جا رہا۔ نہ چھوٹے کرتے ہیں نہ بڑے کرتے ہیں، اس معاملات میں آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آج آپ احباب کے سامنے سورہ بقرہ ہے، 3 پارہ ہے، آیات نمبر 274 شروع ہو رہی ہے۔ اسی میں اللہ عز و جل
سود کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہ کر رہی ہیں، اور پورا رکوع ہے۔ جیسا کہ رمضان المبارک کے بارے میں پورا قرآن حکیم میں ایک رکوع آیا، وہ بھی سورہ بقرہ میں آیا۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ سود مکے میں حرام نہیں ہوا تھا، مدینہ طیبہ میں حرام ہوا۔ یہ آیات مدنی بھی ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھار لیتے تھے، لیکن اپنی خوشی سے اس سے زیادہ دے بھی دیا کرتے تھے۔ اصل میں طے کرنے پر سود ہے، ورنہ خوشی سے دے کر کون راضی ہے؟ اگر آپ نے کسی کو 1,00,000 روپے دیے، کون ہے کہ جو 1,05,000 دے گا؟ اس کا بس چلے تو وہ لاکھ پورا ہڑپ کرنے کے چکروں میں ہوتا ہے، اس کا لاکھ پورا برباد ہی کر دوں۔ تو اس ہفتے میں نے ایک ذہن بنایا کہ جو قرآن میں واضح جو اعلانات ہیں سود کے بارے میں، ذرا اس پر زیادہ آپ کی توجہ دلواؤں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ پاک اپنے قرآن میں کیا کہتے ہیں۔ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ مولویوں نے سود کو حرام کرا دیا۔ مالک کائنات کا قرآن حکیم ہے، فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، فرمایا جو لوگ اپنا مال رات اور دن پوشیدہ اور ظاہر میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ عز و جل نے آگاہ کر دیا، فرمایا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا نہ غم۔ اس آیات میں مالکی کائنات کا جو منشا ہے، فرمایا اعلانیہ خیرات کرو، اعلانیہ مالکی کائنات کے نام پر دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر بھی راضی۔ اعلانیہ طریقے کی بھی خیرات ہوا کرتی ہے، کوئی لوگ پلا یا زردہ یا حلوہ روٹی یا نان بانٹتا ہے، کوئی کیا چیز بانٹتا ہے، کوئی جلیبیاں بانٹتا ہے، کوئی یہاں تک کہ بوندی مٹر کو بانٹتا ہے، یہاں تک کہ یہ ساری اعلانیہ خیرات ہو گئیں۔ پوشیدہ لوگ جو کرتے ہیں خرچ، وہ زیادہ تر مالی امداد، کسی کے دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دینا، وہ بھی صحیح ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا صلہ پروردگار کے پاس موجود ہے۔ کبھی قرآن پر غور کیا کرو، یہ صلہ دینے والا کوئی صدر نہیں، وزیر نہیں، کسی کا سیاسی بیان نہیں کہ صلہ دوں گا، دے یا نہ دے، یہ مالکی کائنات کا معاملہ ہے، یہاں تک کہ صلہ مل کر رہے گا۔ اور اللہ پاک نے اعلان کر دیا، اور ان کو قیامت کے دن کسی طرح کا خوف نہیں ملے گا، خوف نہیں ہوگا، غم بھی نہیں ہوگا۔ پہلی آیات اللہ پاک نے اعلانیہ بھی، چھپا کر بھی، رات کو بھی دن کو بھی،
پوشیدہ اور ظاہر جو اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ کا قرآن شروع ہو رہا ہے، مالک کائنات کا کلام ہے، کسی اور کا نہیں۔ فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ یہاں تک کہ اللہ پاک نے کہہ دیا جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھائے جائیں گے، پاگل ہو کر قبروں میں سے اٹھیں گے، دیوانے ہوں گے، مجنون ہوں گے، انہیں ہوش بھی نہیں ہوگا کسی قسم کا۔ یہ معمولی سزا نہیں۔ کوئی آدمی اگر دنیا میں پاگل ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کر کر کے پاگل ہو جاتا ہے، دیکھو پاگل کو کھانے کا شعور نہیں، پینے کا نہیں، یہاں تک کہ اس کے ساتھ کیا معاملات گزرتے ہیں، لباس کی کیا حالت بنی ہوئی ہے، تعفن کتنا ہے، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی کتنی گھن کرتا ہے پاگل آدمی۔ یہاں اللہ پاک نے فرما دیا سود کھانے والا ایسا حواس باختہ اٹھایا جائے گا قبروں سے۔ یہ سزا کسی اور کی طرف سے نہیں، مالک کی کائنات کی طرف سے ہے۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا یتخبطہ الشیطان من المس۔ اسے شیطان نے جیسے آدمی کو چھو لیتا ہے، یہاں تک کہ شیطان اپنا بنا لیتا ہے، یہاں تک کہ آدمی برباد ہو جاتا ہے، اسے قبروں سے جب میں اٹھاؤں گا ایسی بربادی کی حالت سے اٹھاؤں گا، برباد ہو جائے گا۔ کسی اور کا بیان نہیں، اسی لیے میں آج اس کا رکوع بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور آگے قرآن کہتا ہے ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا۔ حالانکہ اللہ پاک نے کاروبار کو، سودے کو، رزق کو حلال بنا دیا، یہ اور بات ہے بعض لوگ یہاں تک کہ رزق کو بھی حرام کر کے کماتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، جھوٹ بولنے پر لعنت جبریل کی نہیں، میکائیل کی نہیں، اسرافیل کی نہیں، اسرائیل کی نہیں، خود مالک کی کائنات فرماتے ہیں میری لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ عز و جل کی طرف سے لعنت ہے۔ لوگوں قرآن حکیم کو سمجھو، اللہ کا قرآن چاہتا یہی ہے کہ کاروبار کرنا ٹھیک ہے، لیکن سود تو کاروبار جیسا ہے۔ میں یہ سمجھا ہوں اس رکوع سے کسی غریب کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا سب سے بڑا سود یہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ دھوپ میں کھڑے تھے، یہاں تک کہ کسی کے مکان کی چھاؤں میں نہ کھڑے ہوئے، حضرت جی چھاؤں میں آ جاؤ، کہنے لگے یہ جو مکان کا مالک ہے اس سے میں نے کچھ قرض لینا ہے، اگر اس کی چھاؤں استعمال کر لی قیامت کے دن اللہ پاک یوں اگر کہہ دے اے امام ابو حنیفہ اس کی چھاؤں استعمال کی تھی، یہاں تک کہ تو نے سود استعمال یہاں تک کہ لے لیا تھا۔ اس قدر تقوی ان لوگوں کے اندر۔ آگے بھی اللہ کا قرآن چل رہا ہے، یہاں تک کہ کسی اور کی بات نہیں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔
لین دین کرنا، سودا لے کر آنا، 10 کے مال کے 11 لینا، 12 لینا یا 13 لینا، یہ سارا ٹھیک ہے۔ مدینہ طیبہ کے حالات اتنے سنجیدہ ہو گئے، لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا تھا، پینے کے لیے پانی بھی مول ملتا ہے، پانی بھی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، کھانے کی قلت ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی کا کئی سو اونٹ کا مال آیا، بڑے بڑے مدینے کے تاجر آ گئے، کہنے لگے عثمان سودا کر لے، ہم 10 کے بال کے 11 دیں گے، 12 دیں گے، 13 دیں گے، یعنی کہ 10 روپے کے مال کے 3 روپے تجھے پرافٹ دیں گے۔ کہنے لگے نہیں نہیں، مجھے کوئی اور ہے جو اس سے زیادہ دینے والا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے مدینے کے تاجر دکاندار ناراض ہونے لگے، وہ زیادہ دینے والا کون ہے؟ کاروباری تو ہم ہیں، تاجر تو ہم ہیں، وپاری تو ہم ہیں، دکاندار ہم ہیں، وہ کون ہے جو ہم سے بھی زیادہ دینے والا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا، قرآن سنا دیا، فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے، میں نے جس کے ساتھ تجارت کی ہے وہ 1 کے بدلے 10 دینا چاہتا ہے۔ کہنے لگے وہ کون ہے ایسا وپاری، وہ کون ہے ایسا تاجر، اسے سامنے لے آؤ۔ قرآن سامنے لے کر آ گئے، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے نام پر 1 دیتا ہے، 10 دنیا میں، 70 آخرت میں، یہاں تک کہ 80% بڑھا کر المالک کی کائنات فرماتے ہیں میں اضافہ کر کے دے دوں گا۔ اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگو قرض حسنا دے دو، آج دینا تمہارا کام ہے، کل مجھ سے وصول کر لینا۔ کیسی ذات ہوگی عثمان غنی کی، جس نے سارا کا سارا مال، یہاں تک کہ جتنا بھی مال آیا ہوا تھا، مدینے میں قحط سالی تھی، آپ نے غربا میں، غریبوں میں فری تقسیم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے چچا ذات بھائی ہے قارون، گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے کہہ دیا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جاؤ اپنے چچا ذات بھائی قارون سے، اسے تو میں نے بڑا مالدار بنا دیا، بڑا امیر بنا دیا، بڑا رئیس بنا دیا، اللہ کے نام پر یعنی کہ میرے نام پر خرچ کرے۔ قارون ورگا دھرتی پر کوئی امیر آیا ہی نہیں، اور اس کے لیے آرڈر اللہ پاک نے جاری کیا، اور گیا کون ہے؟ اللہ کا نبی۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم لوگ زکوٰۃ کے بارے میں کہتے ہیں، خیرات کے بارے میں کہتے ہیں، صدقے کے بارے میں کہتے ہیں، لوگ بگڑتے ہیں، اور نبی کی کون سا مانی؟ قارون کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ دیکھ بات سن، میں نے محنت سے بنایا، میں نے کمایا، میں کیوں دے دوں؟ نہیں دیا قارون نے۔ پتہ ہے کہ قارون کی پوری بستی کو اللہ پاک نے پلٹ دیا۔ کمایا میں نے ہے کہ اللہ کے نام پر دوں؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نبی ہو کر سامنے آئے، پھر بھی نہ مانا۔ آج بھی میں منبر پر باوضو بیٹھا ہوں، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے جگیردار، بڑے بڑے سرمایہ دار خدا کی قسم یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اگر صحیح معنوں میں زکوٰۃ بھی ادا کریں، یہاں تک کہ ملک میں غربت نہ ہو، کوئی غریب بھوکا نہ سوئے۔
بلکہ کوئی غریب دوست ہے نا، اس کی بیٹی کی شادی کی تیاری ہو، یار تیری بھتیجی کی شادی کی تیاری ہے، کچھ دے گا؟ ارے گھبراوے نا، تیرے نال ہے، 10,000 میں دوں گا۔ 20 چکر لگوا لیتا ہے، 10,000 دے کر راضی نہیں، آج یہ بہانہ، کل کو وہ بہانہ، بہانہ کر کے ٹالتا رہتا، نہیں دیتا۔ اصل میں قرآن کا منشا یہ ہے کہ امیروں، یہ تمہیں امیری میں نے دی ہے، یہاں تک کہ غریبوں پر خرچ کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ قرآن حکیم میں موجود ہے کہ کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں میری منشا ہے، نظام دنیا کا نہیں چل سکتا۔ اگر سارے امیر ہو جائے پھر کام کسی کا باپ آ کر کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کا نبی ہے، کہنے لگا الہی میری قوم امیر ہو جائے۔ ہاں رات کو قوم سوئی، اللہ پاک نے اس قدر رحمت کی فرشتوں کے ذریعے، اس پوری بستی میں ان کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ صبح طباخی کے پاس گئے، تندور والے کے پاس گئے، روٹی کھانی ہے، اس نے آج تندور نہیں لگایا، کہنے لگا میں تو بڑا امیر ہوں۔ میں تجھے کوئی طباخی نظر آتا ہوں؟ تجھے روٹیاں لگا کر دوں؟ آج وہ تندور نہیں لگا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ گھر کی دیوار صحیح کرانی تھی، کام کے لیے گئے مستری کے پاس، میں تے کوئی مستری نظر آتا ہوں؟ جاؤ میرے پاس بہت پیسہ ہے۔ اگر سب ہی امیر ہو جائیں پھر معاشرے کا نظام نہیں چل سکتا۔ میں اپنی بات کروں، 33 سال گزر گئے میتوں کو غسل دیتے ہوئے، میں نے خود کئی دوستوں کو کہا کہ اگر اللہ 2-4 کروڑ روپے مجھے دے دو پھر دیکھو میں غسل دینے کیسے جاتا ہوں۔ یہ تلخ حقیقت ہے، یہ پیٹ کی مجبوری لے کر جاتی ہے کہ کام کرنا ہے، ورنہ آدمی کام کر کے راضی نہیں۔ تو اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے کو چلانے کا ایک نظام۔ دیکھو ایک کو اللہ پاک نے یہاں تک کہ اتنا دیا ہوا ہے پھر بھی دے کر راضی نہیں۔ اور سود کا تو معاملہ بھی عجیب ہے۔ بہت بڑے اسکالر فیاض سعید صاحب کا بیان سن رہا تھا، انڈیا کے اسکالر ہیں، یوٹیوب پر، انہوں نے ایک بات کی میرے دل کو لگی، کہنے لگے کہ امیر ہو کر، مالدار ہو کر یہ جو سود لیتا ہے غریب سے بھیک مانگ رہا ہے۔ تو امیر نہیں ہے، تو سب سے بڑا بھکاری ہے، یہاں تک کہ غریب سے پیسے لیتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ بھکاری ہے۔ اللہ نے منع کیا نہ لے بلکہ دیتا نہیں ہے، لینے کے لیے تیار ہے۔ آگے بھی اللہ کا قرآن چل رہا ہے، فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ۔ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یاد رکھنا جو سود سے بچ گیا، اب میرے اللہ نے منع کر دیا۔ بعض صحابہ کرام بھی یہ کاروبار کیا کرتے تھے، جب قرآن حکیم کی یہ آیات آئی اتنا دور ہو گئے پھر اس کے قریب بھی نہیں آئے، ہمارے اللہ نے منع کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو ہو چکا سو ہو چکا، آج کے بعد خیال کرنا، آج کے بعد بالکل سود نہیں لینا۔ خدا کی قسم وہ تو امام الانبیاء کے غلام تھے، ایسے باز آ گئے، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، خود اللہ کا قرآن گواہ ہے، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سلطان الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہے۔ آپ نے فرما دیا پھر کبھی میرا غلام لے کر راضی بھی نہیں۔
فرمایا جو ہو چکا سو ہو چکا، آج کے بعد خیال کرنا اگر آئے گی قیامت، اس کا جو معاملہ پہلے کر رہ چکا ہے باقی، اللہ پاک نے اشارہ کر دیا میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک دوزخ کا نام ہے اصحاب النار، بہت بڑی جہنم ہے جس میں نیری آگ جل رہی ہے، اس میں ڈال دیا جائے گا۔ آگے کسی اور کا معاملہ نہیں، بات نہیں، کسی اور کا بیان نہیں کر رہا، خود اللہ پاک نے فرما دیا، فرمایا سود لینے والوں کو جہنم میں تو ڈالوں گا، ہم فیہا خالدون، یہ نہیں 2-4 برس رہیں گے، یہاں تک کہ 100 سال رہیں گے، یہاں تک کہ 500 سال رہیں گے، یہاں تک کہ 1000 سال جہنم میں رہیں گے، نہیں نہیں، قرآن حکیم کا فیصلہ ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، کبھی انہیں جہنم سے نہیں بچایا جائے گا۔ خدا کی قسم اللہ پاک معاشرے کو چلانا چاہتے ہیں۔ سود کی باتیں شاید اس لیے یہ موضوع دوسرے جمعے سے چل رہا ہے، مہنگائی کی وجہ سے غربت اتنی عام ہو گئی، جو بہن یہاں تک کہ بیوہ ہے 8 یتیم بچے لے کر بیٹھی ہے، ذرا جا کر پوچھو تو صحیح اس کا کیا حال ہے۔ پہلے زمانہ تھا ہمسایہ کو سالن بھیجا کرتا تھا، کھانا بھیجا کرتا تھا، آج آپ خود تو مرغے پاڑے گا، چھوٹا گوشت بڑا گوشت استعمال کرے گا، یہاں تک کہ غریب کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور اللہ پاک معاشرے کو چلانے کے لیے پورا رکوع ہے اس کے بارے میں، فرمایا یمحق اللہ الربا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سود یہاں تک کہ نہ کھاؤ، بے برکتی آئے گی، گھر میں فساد مچ جائیں گے، گھر برباد ہو جائے گا، اولاد بھی لوگوں کی برباد ہو جاتی ہے۔ فرمایا اولاد کی بربادی، گھر کی بربادی، مال کی بربادی، صحت کی بربادی، ہر ایک چیز کی بربادی ملے گی سود کی وجہ سے۔ اگر یہاں تک کہ اچھے کام کرو گے، یہاں تک کہ اللہ پاک فرماتے ہیں صدقہ دو گے، فرمایا کسی اور کی بات نہیں، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی خیرات کے ہیں، خیرات سے مال میں اضافہ ہوگا۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ خیرات کا معاملہ مولویوں نے لگایا ہوا ہے، نہیں، اللہ پاک چاہتے ہیں۔ آگے بھی اللہ کا قرآن چل رہا ہے، کسی اور کی بات نہیں، فرمایا واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ یہاں تک کہ یہ بھی بات آ گئی، یاد رکھنا وہ اللہ کا دوست نہیں، محبوب نہیں، اسے اللہ سے پیار نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے سب سے زیادہ پیار کرو اللہ عز و جل سے، دنیا سے پیار کرو گے کیا ملے گا؟ شاعر بھی تڑپتا ہے، کہتا ہے بظاہر تو باہم بڑی یاریاں ہیں، بظاہر تو باہم بڑی یاریاں ہیں، دلوں کو ٹٹولو بیزاریاں ہیں، جو اب یاریاں ہیں وہ عیاریاں ہیں، در پہ بچا کیا ستم کاریاں ہیں۔ اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ عز و جل سے دوستی اسی کی جو قرآن کو مانتا ہے،
جو قرآن حکیم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کی ابھی تو اللہ سے دوستی نہیں، بلکہ یہاں تک کہ اللہ عز و جل کو یہاں تک کہ دوست بنانے کی بجائے اللہ پاک فرماتے ہیں میں ابھی یہاں تک کہ اس سے دوستی لگانے کے لیے تیار نہیں۔ پورا رکوع ہے اللہ عز و جل کی باتیں، کسی اور کی نہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لے کر آؤ۔ آج ایمان لوگوں کا قرآن پر نہیں، آج ایمان یہاں تک کہ لوگوں کا نماز پر نہیں، درود شریف پر نہیں، قرآن حکیم کے احکامات پر آج ایمان ہمارا کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلی شرط یہاں پر یہ رکوع جو سارا سود کے بارے میں چل رہا ہے، اسی میں ایمان کو شرط کرا دیا۔ جس کے پلے ایمان ہوگا کسی کی بیٹی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، جس کے پلے ایمان ہے وہ تو زکوٰۃ ادا کرے گا، جس کے پلے ایمان ہے وہ خیرات دے گا۔ اور آگے بھی قرآن حکیم چل رہا ہے، فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز بھی پڑھتے رہو۔ نماز کے ساتھ ساتھ آرڈر جو دیا گیا وہ پھر بڑا عجیب دیا گیا۔ نماز کے ساتھ جو آرڈر دیا گیا وہ بھی بڑا عجیب دیا گیا، ہماری توجہ نہیں۔ فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ بھی ادا کرو، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں سے ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے۔ نہیں خوف دوں گا کسی قسم کا، غمناک نہیں ہوں گے، اچھے رہیں گے وہ۔ اسی لیے یہ آیات بیان کر رہا ہوں، اگر کوئی بھی بھائی عمل کرے گا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں۔ پھر اللہ پاک ابھی بھی آگے چل رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مومنو اللہ سے ڈرو۔ قرآن حکیم میں کئی جگہ ڈرنے کے بارے میں آرڈر آیا، ہم ڈرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن حکیم کی اور یا ذرا سنتے جاؤ، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جتنا ڈرنے کا حق ہے ہم لوگ ڈرتے نہیں، یہاں تک کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہاں تک کہ جب زندہ رہو کہ لوگ یوں کہے کہ مسلمان تھا، جب انتقال ہو جائے پھر بھی لوگ یوں کہے کہ مسلمان ہو کر دنیا سے گیا۔ تو اسی لیے یہ آیاتیں جو ہیں اللہ پاک کا جو فرمان ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو، جو باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ یہ فرمان کسی صدر کا نہیں، وزیر کا نہیں، سفیر کا نہیں، امیر کا نہیں، جگیردار کا نہیں، خود مالک کی کائنات کا فرمان ہے کہ چھوڑ دو۔ پھر آگے اللہ کا قرآن چل رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ پاک نے فرما دیا کہ اگر جس نے یہاں تک کہ نہ چھوڑا
اللہ اور اللہ کے رسول کی اس کے ساتھ جنگ ہے، جنگ کا اعلان کیا۔ لوگوں یہ بیان سن رہا تھا، بہت بڑے اسکالر فیاض سعید صاحب بتا رہے تھے کہ اللہ پاک نے شرک کے بارے میں بھی یہ کہا کہ جہنم میں سزا دوں گا، لیکن جہاں بات آئی سود کی تو اس کی جنگ کا اعلان تو دنیا میں ہی کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہی لوگ اس کی وجہ سے کھانا پینا ان کا نظام سارا کا سارا دھرم بھرم ہوتا ہے کہ غریب تو اور مرتا ہے نا۔ یہ سارا مفہوم کیا ہے؟ ایک تو ٹائم بھی کافی اوپر ہو رہا ہے، کوشش یہی کرتا ہوں کہ زیادہ نہ ہو تو 1:55 پر بیان ختم ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ساری آیاتوں میں اللہ پاک کا یہی منشا ہے کہ بھائی امیروں، یہ مال میں نے دیا ہوا ہے، غریبوں کے نام پر خرچ کرو۔ یہ آگے ابھی آیات تو ڈھیر ساری ہیں تو بیان نہیں ہو سکتی، آدھا گھنٹے سے زیادہ ٹائم اوپر لگ جائے گا، پھر بھی پوری نہیں ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ایک جمعہ اور بھی لگاؤں گا تاکہ کہ یہ آیاتیں اور واضح ہو جائیں، تاکہ اگر کوئی میرا بھائی یہاں تک کہ چینل طیب حبیب پر سنے، اوروں کو بھی بتائے کہ اللہ پاک کا منشا کیا ہے۔ جنگ کا اعلان، میں نے کہا نا، شرک کرنے والے سے بھی جنگ کا اعلان، دنیا کا نہیں، آخرت میں سزا دوں گا، شرک کرنے والے کے لیے معافی نہیں، یہاں تک کہ لیکن یہاں تک کہ سود کھانے والے کے ساتھ اللہ عز و جل فرماتے ہیں میری جنگ ہے۔ اس وقت تک جنگ رہے گی جب تک آدمی معافی نہیں مانگے گا، اور صرف اللہ کی نہیں، اللہ کے رسول کی بھی جنگ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بچائے۔ جن احباب نے سنتے پڑھنی ہو سنتے پڑھ لیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔